بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذکر اللہ تعالی عقیبہ هذه الآیت بیان تعظیم مکہ وکونہ آمنا فقال، پھر اس آیت کریمہ کے بعد اللہ پاک نے ذکر فرمایا مکہ کی تعظیم اور اس کے امن والا ہونے کے بیان کو۔ فقال، تو فرمایا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہ جو آیت کریمہ ذکر کی گئی ہے، اس سے مختلف مسائل اور مختلف چیزوں کی وضاحت مقصود ہے، اور بنیادی طور پر جس امر کی وضاحت مقصود ہے وہ مکہ معظمہ کی تعظیم اور حرمت اور وہ امن والا ہے، اس بات کو بیان کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب، یاد کرو جب اللہ نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ بنایا، یعنی پلٹنے کی جگہ بنایا، وہ امنا اور امن والا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو، وَعِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اذ سے پہلے خطاب یہاں مقدر ہے، اور یہ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کہا کہ اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ اور امن بنایا۔ بیت اللہ سے مراد یہاں خانہ کعبہ ہے۔ مثابہ بیٹا اس کے دو معنی آتے ہیں، مثابتن ثواب کے معنی میں بھی آتا ہے، اور مثابتن یہ مصدر بھی ہے، صابہ یثوبو مثابتن، رجع یرجعو کا، جس کا معنی آتا ہے پلٹنا۔ تو اگر مثابہ کو ثواب کے معنی ملے تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا، کہ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ثواب پاتے ہیں۔ اور اگر اس کو صابہ یا صوبو کا مصدر مانے تو معنی ہوگا کہ ہم نے لوگوں کے لیے بیت اللہ کو پلٹنے کی جگہ بنایا ہے، کہ لوگ بار بار پلٹ کے اس کی طرف آتے ہیں۔ اور فرمایا وہ امنا، اور امن والا بنایا۔ اب بیت اللہ کے امن والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ امن والا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسے جنون، برس اور جزام سے امن والا بنایا، کہ اہل حرم پاگل پن، کوڑ اور سفید داغ کی بیماری سے معمون ہیں، ان کے یہاں یہ بیماریاں نہیں ہوتی، تو حرم کو اللہ نے ان چیزوں سے امن والا بنا دیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امن والا بنانے سے مراد ہے ظالمین جابرین کے ظلم و ستم سے امن والا بنانا، کیونکہ جس نے بھی بیت اللہ پر یا حرم پر ظلم اور جبر کا ارادہ کیا وہ ہلاک ہوا، جیسے کہ ابرا بادشاہ جس کا ذکر سورہ فیل میں ہے، خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا، اللہ نے سماوی عذاب بھیج کر اس کو ہلاک کر دیا۔ اور ایک قول یہ کہ یہاں امن والا بنانے سے مراد ہے شکاروں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا، کہ کوئی بھی شکاری جانور دوسرے جانور کا شکار حرم میں نہیں کرتا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر بھیڑیا یا شیر کسی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے دوڑا رہے ہوں اس کو، اور وہ ہرن حرم میں داخل ہو جائے تو شیر اور بھیڑیا واپس پلٹ جاتے ہیں، حرم میں اس کا شکار نہیں کرتے۔ حرم کے جانور کا شکار کرنا انسانوں کے لیے بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امن والا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے عذاب سے لوگوں کے لیے اسے امن والا بنا دیا،
کہ جو اس میں داخل ہو گیا اللہ کے عذاب سے معمون ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا۔ حرم میں ہمارے نزدیک حد قائم نہیں کی جائے گی، یعنی اگر کسی شخص پر حد لازم تھی، رجم ہو یا کوڑے کی سزا ہو یا کوئی اور حد لازم تھی، اور وہ مجرم حرم میں چھپ گیا آ کر، تو حرم میں اس پر سزا قائم نہیں ہوگی، اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی۔ اب یہ کہ حد تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب وہ ثابت ہو جائے تو اس کو نافذ کرنا فرض ہے امام مسلمین پر یا اس کے حکم سے قاضی پر۔ تو پھر حد کا نفاذ اور قیام کیسے ہوگا؟ تو ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اس پر اسباب زندگی بند کر دیے جائے، اس کا کھانا پانی بند کر دیے جائے، اسے مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکل کر آئے، اور جب وہ حرم سے باہر نکل کر آئے تب اس پر حد اور وہ سزا قائم کی جائے۔ تو یہ 4 قول ہوئے امن والا بنانے سے متعلق۔ اب ان چاروں قولوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ چاروں ہی چیزیں یہاں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے بیت اللہ کو، حرم شریف کو امن والا بنایا ہے۔ وہ مجرمین کے لیے بھی امن والا ہے، شکاروں کے لیے بھی امن والا ہے، ظالم و جابروں سے بھی وہاں امن ہے، اور وہاں جزام، برس اور جنون سے بھی امن ہے۔ قاضی بیضابی اور صاحب تفسیر حسینی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بیت اللہ کا ذکر کیا ہے مختلف آیات میں، وہاں الفاظ مختلف ہیں۔ کہیں کعبے کا لفظ موجود ہے، کہیں بیت کا لفظ موجود ہے جیسے اسی آیت میں، کہیں مسجد کا لفظ موجود ہے، فولو وجہ کا شطر المسجد الحرام، ہے نا، اور کہیں حرم کا لفظ موجود ہے۔ 4-5 طریقے کے الفاظ ہیں، لیکن مراد سب کی وہی ہے، حرمت حرم، حرم کا محترم ہونا، وہی مراد ہے نا، حرمت حرم ہی مراد ہے کہ اللہ نے پورے حرم کو حرمت اور عزت والا بنایا ہے۔ مذکورہ کام جو ہوئے وہ سب وہاں پر ناجائز اور حرام ہے۔ ظلم و ستم کرنا، گناہ کرنا، شکار کرنا، یہاں تک کہ حرم کے درختوں کو کاٹنا، اس کی گھاس بھی کاٹنا، وہ سب حرام ہے، سوائے ازخر گھاس کے جو پہلے چھپر ڈالنے کے کام آتی تھی، اس کی سرکار نے اجازت دی، وہ کاٹ سکتے، باقی حرم کی گھاس کاٹنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب رہا کہ یہ جو ذکر ہے یہاں آیت میں، وہ کس حرم کا ہے؟ حرم مکہ کا ذکر ہے یا حرم مدینہ کا ہے؟ لفظ بیت جو ہے، میں نے بتا دیا کہ بیت یہاں اگرچہ مذکور ہے لیکن مراد حرمت حرم ہے، خاص بیت اللہ مراد نہیں، حرمت حرم مراد ہے۔ تو کون سے حرم کی حرمت مراد ہے؟ حرم مکہ کی یا حرم مدینہ کی؟ تو فرماتے ہیں کہ فقہا اور مفسرین کی کتاب میں تو اس میں تفصیل نہیں ملتی ہے کہ حرمت حرم مدینہ بھی اسی طرح ہو جس طرح حرمت حرم مکہ ہے، ایسی تفصیل فقہ میں اور تفسیر میں تو نہیں ملتی ہے، البتہ محدثین نے باب الگ الگ باندھے ہیں۔ حرمت حرم مکہ کا بھی باب ہے ان کے ہاں، اور حرمت حرم مدینہ کا بھی باب ہے وہاں، اور دونوں طرح کی احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جس طرح سے حرم مکہ محترم ہے، اسی طرح سے حرم مدینہ بھی محترم ہے، ٹھیک ہے، محدثین کے ہاں۔ لیکن علامہ سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ نے شیخ طور شیخ توریشی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حرم مدینہ کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف تعظیم اور تکریم میں محترم ہے، جیسے حرم مکہ تعظیم اور تکریم میں محترم ہے۔ وہ احکام حرم مدینہ کے لیے نہیں ہیں جو احکام حرم مکہ کے لیے ہیں۔ حرم مدینہ کی گھاس وغیرہ کاٹنا جائز ہے، اور اس کے شکار کرنا بھی جائز ہے، اور شکار کرنے والے پر زمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ امام شافعی اور امام مالک علیہ رحمت و رضوان کا قول ہے کہ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک حرم مدینہ کی گھاس کاٹنا جائز ہے، اس کے شکار کرنا بھی جائز ہے۔
نہیں بلکہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ حرم مدینہ کی گھاس کاٹنا اور اس کے شکار کو شکار کرنا یہ جائز ہے، یہ سید شریف جرجانی علیہ رحمٰن نے کہا۔ ورنہ امام مالک اور امام شافعی کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرم مدینہ کے شکار کرنا یا اس کی گھاس کاٹنا وہ بھی حرام ہے، بس ان کا اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی حرم مدینہ کا شکار کر لیتا ہے، اس کے کسی جانور کا شکار کر لیتا ہے تو اس پر ضمان واجب ہوگا یا نہیں۔ تو ان کا صحیح قول یہ ہے کہ اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا لیکن فعل اس کا حرام رہے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ ضمان واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، باقی میں آگے پڑھاتا ہوں، اس کو دیکھیے۔ ثم ذکر اللہ تعالی عقیبہ حاضل آیتی بیان تعظیم مکہ و کونی آمنہ، پھر اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے بعد مکہ معظمہ کی تعظیم اور اس کے امن والا ہونے کا بیان ذکر فرمایا۔ تو فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جو ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ اور امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف رکھو، طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ فَقَالُوا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، تو اللہ پاک کا فرمان وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، اس کا مطلب یہ ہے اذکر یا محمد وقتاً جعل البیت اے الکعبہ، یعنی اے محمد عربی یاد کیجیے وہ وقت جس میں بیت اللہ یعنی کعبہ بنایا گیا۔ فیہ مثابہ، اس میں مثابہ ہے، یعنی موضع ثواب، یعنی ثواب کی جگہ ہے وہ، اور رجوع للناس سے لوگوں کے پلٹنے کی جگہ ہے۔ وَأَمْنًا، اور امن والا، یعنی جعلناہ آمنا، ہم نے اس کو امن دینے والا بنایا۔ بحیث حرمنا القتل والغارۃ فی حرمہ، اس طور پر کہ ہم نے قتل و غارت گری کو اس کے حرم میں حرام کر دیا۔ کما یدل علیہ قولہ، جیسے کہ اس پر دلالت کرتا ہے اللہ پاک کا فرمان اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا جبکہ لوگ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ وقیل آمنا من الجنون والجذام والبرص، اور کہا گیا ہے کہ حرم امن والا ہے پاگل پن، کوڑ اور سفید داغوں کے مرض سے۔ وقیل آمنا من عید الجوابرہ، اور کہا گیا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے ظالمین کے ہاتھوں سے۔ فَإِنَّهُ مَا قَصَدَ قَوْمٌ تَخْرِيبَهُ إِلَّا وَقَدْ هَلَكُوا، اس لیے کہ کسی بھی قوم نے خانہ یا حرم کی تخریب کا قصد و ارادہ نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہلاک ہوئے، کا اصحاب الفیل، جیسے کہ ہاتھی والے۔ وقیل آمنا للصیود، اور کہا گیا ہے کہ وہ شکاروں کے لیے امن ہے۔ حتی ان الاسد والذئب یتبع الظبی فیدخل الظبی الحرم فیرجع الاسد والذئب والاسد عن اثرہ، یہاں تک کہ شیر اور بھیڑیا ہرن کا پیچھا کرتے ہوں اور ہرن حرم میں داخل ہو جائے تو بھیڑیا اور شیر اس کا پیچھا کرنے سے پلٹ جاتے ہیں۔ نصب کلہ الامام الزاہد، ان سب چیزوں کی صراحت امام زاہد نے کی ہے، امام زاہدی نے۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آمنا لداخلہ من عذاب اللہ، کہ وہ اپنے داخل ہونے والے کو اللہ کے عذاب سے امن دیتا ہے۔ کما ذکرہ القاضی البیضاوی و صاحب الحسینی، جیسے کہ امام قاضی بیضاوی اور صاحب تفسیر حسینی نے ذکر کیا ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَ هذه العبارات تارة بلفظ البيت والكعبة، وتارة بلفظ المسجد الحرام، وتارة بلفظ البلد، وتارة بلفظ الحرم، والمراد من الكل واحد وهو حرمة الحرم۔ اور یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تعبیرات کو مختلف طور پر ذکر فرمایا، کبھی لفظ بیت اللہ اور کعبہ سے، اور کبھی لفظ مسجد حرام سے، اور کبھی لفظ ولد سے، اور کبھی لفظ حرم سے، اور ان سب سے مراد ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ حرم کا محترم ہونا۔ وَإِنَّمَا يُسَمَّى حَرَمًا لِحُرْمَةِ الْقَتْلِ وَالظُّلْمِ وَالصَّيْدِ وَقَطْعِ الشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا عُرِفَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، اور اس کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں قتل، ظلم، شکار
درختوں کو کاٹنا، گھاس کا کاٹنا وغیرہ جو چیزیں فقہ میں معلوم ہوئی وہ سب حرام ہیں۔ وقت ذکر فی کتب المحدثین باب حرم مکہ تھا و باب حرم مدینہ وفی الاحادیث دلالۃ علی حرمت الحرمین جمیعا علی السوا، اور محدثین کی کتابوں میں حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کے باب الگ الگ مذکور ہیں، اور احادیث میں دلالت ہے اس بات پر کہ دونوں حرموں کی حرمت برابر ہے، یکساں ہے۔ ولم یعہد فی کتب الفقہ ذالک، حالانکہ کتب فقہ میں ایسا کچھ معہود نہیں۔ ولكن قد ذكر السيد الشريف في شرح المشكات انه قال الشيخ الطوريشي اراد بذلك التحريم التعدي دون ما عداه من الاحکام، لیکن سید شریف جرجانی علیہ الرحمٰن نے شرح مشکات میں ذکر فرمایا کہ علامہ شیخ طوریشی نے فرمایا کہ اس حرم مدینہ کے محترم ہونے سے مراد اس تحریم سے مراد تعظیم ہے، دون ما عداہ من الاحکام، نہ کہ اس کے علاوہ اور احکام جو حرم مکہ کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رحمهم اللہ تعالی لا ضمان فی صید المدینہ وقطع شجرها بل هو حرام بلا ضمان، اور امام مالک و شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مدینہ کے شکار اور اس کے درخت کو کاٹنے میں زمان نہیں، بل ہوا حرام، بلکہ وہ حرام ہے، بلا زمان، بغیر زمان کے، وقیل ما زمان، اور کہا گیا کہ وہ زمان کے ساتھ حرام ہے۔ اب رہا یہ کہ حرم کے حدود کیا ہیں، حرم مکہ کی حدود حد کیا ہے اور حرم مدینہ کی حدود کیا ہے۔ اس کے بارے میں، حرم مدینہ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حرم ما بین عیر و ثور، حضور نے فرمایا کہ عیر اور ثور کے درمیان جو جگہ ہے اس کو حرم بنایا گیا ہے۔ عیر اور ثور یہ مدینہ شریف میں دو پہاڑ ہیں۔ مکہ شریف کی طرف سے جب مدینہ شریف جائیں گے تو وہاں یہ پہاڑ پڑتے ہیں اس طرف سے، تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ کا جو حصہ ہے حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے میرا حرم بنایا ہے، تو حرم مدینہ عیر اور ثور کے درمیان کی جگہ ہے وہ ہے۔ اور حرم مکہ جو ہے تو اس کی تفصیل کتب مشہورہ میں تو نہیں ہے، مگر بعض کتب فقہیہ کے حواشی میں مذکور ہے کہ حرم مکہ جو ہے وہ اوالی مکہ جو ہے وہ ہے، یعنی مکہ کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہ حرم مکہ ہے۔ اب اس کی پیمائش کتنی ہے تو فرمایا کہ مشرق مکہ کے پورب کی جانب 6 میل، 6 میل تقریباً 9-10 کلومیٹر ہوتا ہے، 9-10 کلومیٹر تک حرم ہے، اور مغرب کی جانب تقریباً 24 میل ہے نا، مغرب کی یعنی پشچم کی جانب 24 میل کا جو علاقہ ہے وہ حرم ہے۔ لیکن یہ ایک قول ہے، صحیح قول یہ ہے، اصح قول یہ ہے کہ مغرب کی جانب صرف 3 میل کا جو فاصلہ ہے مکہ کے بعد وہ حرم ہے، حرم مکہ، اور شمال کی جانب سے جو ہے وہ 16 میل حرم مکہ ہے، یعنی مکہ شریف کے یا بیت اللہ کے کہہ لو، بیت اللہ کے 16 میل جانب شمال میں جائیں گے تو وہ حرم کا علاقہ ہے پورا، اور جانب جنوب میں 24 میل ہے، یعنی دکن کی طرف بیت اللہ سے یا مسجد احرام سے دکن کی طرف جائیں گے تو 24 میل کا جو علاقہ ہے وہ حرم ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَمَّا حدود الحرمین، اور رہی دونوں حرم کی حدیں، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حق المدینہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے حق میں فرمایا حرم ما بین عیرہ الی ثورہ، بیٹا دونوں غیر منصرف ہیں، کہ حرم بنایا گیا ہے اس جگہ کو جو عیر اور ثور کے درمیان ہے۔ وفی شرح سید شریف، اور سید شریف جرجانی علیہ رحمہ کی شرح میں ہے کہ ان عیر و ثورہ جبلانی بالمدینہ، کہ عیر اور ثور کی مدینہ میں دو پہاڑ ہیں، کل منہما فی طرف منہا، ہر ایک ان میں سے مدینہ کے ایک کنارے پر ہے، یعنی ایک کنارے پر اور دوسرا دوسرے کنارے پر۔ وقیل جبلانی بمکہ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دو پہاڑ ہیں مکہ کے،
مکہ میں، لیکن قول وہی صحیح ہے کہ یہ مدینہ میں 2 پہاڑ ہیں۔ والمراد مراد یہ کہ ان حرم المدینتی قدر ما بین عیر و ثور میں مکہ، کہ اچھا یہ دوسرے قول پر تفریق کر رہا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عیر اور ثور یہ مکہ میں 2 پہاڑ ہیں۔ اب یہ کہ مکہ میں تو پہاڑ تو یہ مکہ میں ہے، اور حضور نے ان کے درمیانی فاصلے کو مدینے کا حرم بتایا ہے، تو پھر حدیث کا مطلب کیسے صحیح ہوگا؟ تو ان حضرات نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ میں جو عیر اور ثور پہاڑ ہیں، ان دونوں کے بیچ میں جتنا حصہ ہے، جتنی زمین، جتنی پیمائش ہے، اتنا علاقہ مدینہ شریف کے اندر حرم ہے۔ یعنی سرکار نے ان دونوں کے درمیان کی پیمائش کا اندازہ لوگوں کو دینے کے لیے ان کا ذکر کیا ہے، ورنہ وہ پہاڑ مکہ میں، مدینہ میں نہیں۔ یہ دوسرے قول والوں نے تعبیر حدیث کی پیش کی، لیکن صحیح وہی ہے کہ عیر اور ثور یہ دونوں پہاڑ مدینہ شریف میں تھے۔ وقیل جبلانی بھی مکہ، اور کہا گیا ہے کہ یہ 2 پہاڑ ہیں مکہ میں۔ والمراد، اور مراد یہ ہے حدیث کی کہ ان حرم المدینتی قدر ما عیر و ثور میں مکہ، کہ حرم مدینہ کی مقدار وہ ہے جو مکہ کے عیر اور ثور پہاڑوں کے درمیانی حصہ ہے۔ واما حدود حرم مکہ، رہا حرم مکہ کے حدود، فلم یذکر فی کتب المشاہیر، تو یہ کتب مشاہیر، کتب مشہورہ میں مذکور نہیں ہے۔ الا انہ قد نقل فی بعض حواشی کتب الفقہ، مگر یہ کہ کتب فقہ کے بعض حواشی میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ان الحرم حوالی مکہ، کہ حرم جو ہے وہ مکہ کے حوالی ہے، یعنی اس کے اطراف کے علاقے۔ فمن قبل المشرقی ستۃ امیال، تو مشرق یعنی پورب کی جانب سے 6 میل تک۔ ومن قبل المغربی اربعۃ و عشرون میلا، اور مغرب یعنی پشچم کی جانب سے 24 میل۔ وقیلا ثلاثۃ امیال، وہ کہا گیا کہ پشچم کی جانب سے صرف 3 میل ہے۔ وہو العصا، یہی زیادہ صحیح ہے۔ ومن قبل الشمالی 18 میلا، اور اتر کی جانب 16 میل ہے۔ ومن قبل الجنوب، اور دکن کی جانب 24 میلا، 24 میل تک ہے۔ وسیجی بیان الامن فی تفصیل سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالی، اور امن کا تفصیلی بیان ان قریب سورہ آل عمران میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔